یاد رکھنا حضور کی آمد سے پہلے اگر حضور کا ذکر ہو تو شرک نہیں ہوتا. حضور کی آمد سے اگر ذکر میلاد ہو تو شرک. تو جب حضور آ جائیں جیسی چار چنیاں لا لیے تو پھر میں شرک ہو جائے گا. اب تو آ گئے ہیں. یہ ایڈا شرک جڑا وادو کوئی نہیں بھی وہ ہمیشہ ساڈے دوالے ہی پیار رہندا. تو نبی علیہ السلام کا اور جی میلاد کتنے لکھے ہیں. میں نے کہا لمبی چوڑی تقریریں تو ہم پھر کریں گے لیکن اتنی بات کہتا ہوں میلاد کتنے لکھے ہیں. میں کہا ساڈے نصیب وچ لکھے ہے. یہ سوال کرے تو کافر کرے, بد مذہب کرے, یہ سوال ہندو کرے, بارڈروں پار رہنے والا سانو پوچھے, بندہ مولوی بھی ہوئے تو پگ بھی رکھی ہوئے تو مسیطے بھی نماز پڑھتا ہوئے تو پھر بھی پوچھے میلاد کیوں کر دے ہو. انہوں آخوئے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, لفظ ہستی تبجا مادہ اسی نام سے ہے. یہ گل اقبال نو سمجھ آ گئی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کائنات کے اندر دائمی, ایک منٹ ٹائم دینا ہے تو انہوں بھی, کائنات عالم دے اندر دائمی نجات برکت ادو ملی جب حضور آئے. آج سے پھر 1000 سال پرانا محدث ہے, محدث کبیر ہے امام جوزی, پوری کتاب لکھی میلاد شریف پہ. اس میں ایک جملہ لکھا, میں ہولی سنانا ہے اتہاس کا اونچی سننا ہے. وہ کیا تھا؟ فرمایا لا زال علی الاسلام حرمین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب بمجالس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہمیشہ مکے میں بھی میلاد ہے, مدینے میں بھی میلاد. 1000 سال پرانا بابا کہہ رہے ہیں مکے چ بھی میلاد ہے, مدینے چ بھی میلاد ہے, یمن چ بھی میلاد ہے, شام چ بھی میلاد ہے, مشرق چ بھی میلاد ہے, مغرب چ بھی میلاد ہے, شمال و جنوب چ میلاد ہے. اگر مرید کے رڑ کے بولو تو پھر میں دعا ضرور دیاں گا. فرمایا قیامت تک جہاں اسلام ہوگا وہاں مدینے والے کا میلاد ہوگا. اگلا جملہ کی ہے وجربا من خاصہی انہو امان فی ذالک العام وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام فرحم اللہ عمران اتخذ علی علی بشار مولد المبارک. فرمایا اوے میرا مجرب عمل ہے, جیڑا چاہندا ہے اودے رزق وچ برکت ہوئے حضور دا میلاد کرے, جیڑا چاہندا ہے اللہ پاک انہوں دائمی امن دے حضور دا میلاد کرے, جیڑا چاہندا ہے خطاواں معاف ہو جان حضور کا میلاد کرے. پھر میرے جوانوں یہ ساری تقریر یاد رکھنے والی ہے, جو چاہتا ہے کہ خدا رحمت فرمائے وہ مدینے والے کا میلاد کرے. ایک اور نبی ہیں باجی, آپ نے ادھر ہی دیکھنا ہے بغیر ٹینشن کے. بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر نبیوں نے بھی کیا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور اہل ایمان اپنے آقا مولا کا میلاد تھوڑا انتظام ذرا میں لگ رہا, اور اپنے آقا مولا کا جناب میلاد اور اپنے آقا مولا کا ذکر ہونا ہو. مختاریا گل مدے تے آپ مکائیے پنجابی چاہتے آ, ہم کیوں نہ کریں میلاد. ربنا 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 وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. کیوں کر دیا میلاد؟ اب اس کا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ کار کعبہ میں بنا چھوڑیا, وہ نبی مبعوث فرما جس کی آمد کی برکت کا یہ کمال ہو کہ کائنات کو علم ملے,
جو حکمت ملے بھئی میرے حل ویکھنا اور طہارت ملے. 5 منٹ دی تقریر تسی اللہ واسطے دھیان نال سن لو، پھر تواڈے کناں دے چسکے دا بھی کچھ استخارہ کرنے ہاں. حضور کی برکت نال اس وقت دے جڑے برائیاں سن نا، وہ 3 بہت بڑیاں برائیاں سن. سب تو پہلی برائی ایسی کہ لوگ بد اخلاق سن. اچھا، دوسری برائی ایسی کہ لوگ بے حیا سن. اور تیسری برائی ایسی کہ لوگ جاہل سن. میں دوبارہ تھوڑی توجہ 2-4 منٹ واسطے. جدوں نبی علیہ السلام تشریف لائے، تسی جہالت دی انتہا کی ہوئے گی کہ اچھا بھلا بندہ اپنے بتاں دی شان وچ قصیدے لکھ رہا. شاعر مزاج لوگ سن، جاہلانہ شاعری عروج تے سی. اج بھی اہل عرب نو اپنی فصاحت و بلاغت تے بڑا نخرہ ہے. میں تانوں منت کیتی ہے بھی تقریر 5 منٹ دھیان نال سننی، پر جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ذلت دا کی ماحول سی تسی خود اندازہ کر سکتے ہو. سگا بیٹا ماں نال بدکاری کر کے فخر کر رہا. بہت دھیان نال اسی میلاد کیوں نہ کریے، یہ بات سے تین دساں گے. سگا بیٹا باپ نو بازار وچ بیچ رہا سی، اب میرے باپ تو فروخت کرو تے پیسے لے لو دیو. ذلت کا اندازہ تسی کر سکتے ہو کہ کوئی بھائی بہن بنانا واسطے کسی نو تیار نہیں سی، باپ بیٹی بنانا واسطے کسی نو تیار نہیں سی. سگا بھائی بھائی نو قتل کر کے فخر کر رہا سی. میں مزید تھوڑا جا آہستہ بول دینا وا. بیوہ جنگلاں زندگی بسر کر دی سی. ایک قدم اور آگے چل دیا. کعبہ شریف کے اندر ننگے طواف ہوندے سن، لوگ بت رکھے ہوئے سن. کائنات عالم دا ہر گناہ تے ظلم اس ماحول وچ ہو رہا سی. ہن اس گھٹم دے اندر رسول اللہ دا وجود کتنا بڑا فضل عظیم ہے. میں کوئی اور گل سنونی تانوں. ہن حضور آئے تشریف لے کے 40 سال نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ گزاری، پھر اعلان نبوت کیا، پھر کر کے فرمایا کی آندے ہو. یہ بھی گل سوادی ہے. سارے کافراں کھلو کے آخیا تواڈے پروں باقی تو سانو پتہ نہیں، انہاں کو پتہ ہے نہ تواڈے جیسا صادق کوئی ہے نہ تواڈے جیسا امین کوئی ہے. بڑی بڑی اچھا 40 سال تبلیغ تو نہیں سی، اعلان نبوت تو بعد سلسلہ شروع ہویا نا. یہ 40 سال نبی علیہ السلام نے جنہاں لوگوں دے وچ گزارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صادق بھی ہو امین بھی ہو. بھائی جان آپ میری طرف دیکھیں گے، آج کدے آ شرٹاں والے بہ جاننا اور کچھ نہیں ہوندا، ایتھے کچھ نہیں ہوندا. تسی بہ جاؤ، تسی بہ جاؤ، تسی بہ جاؤ. پوری تقریر کا ماٹو ہی بادشاہ و مزاج ہی چینج ہو ویندا. یہ جوان بہ جاسن. پھر میں گل کر رہا، توجہ. حضور تشریف لائے، ماحول کی سی میں عرض کر چکا. سرکار رشتہ اسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. نبی تھے، یہ نہیں کہنا. ہوں وہ 40 سال رسول اللہ قوم دے سامنے جڑی چیز رکھی وہ نام ہے کردار. بہت شکریہ، خاموش بندے دا بھی اسی شکریہ ادا کردے ہاں. انہوں نے حضور کے دن اور رات اور صبح و شام اور معاملات دیکھن تو بعد آخیا تواڈے جا صادق بھی کوئی نہیں، تواڈے جا امین بھی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے میں کہہ سکتا علم ملا تے حضور دی وجود ملاپ دی برکت نال، طہارت ملی تے حضور دے ملاپ دی برکت نال، تزکیہ ملیا تے حضور دے ملاپ دی برکت نال، باپ نو دائمی عزت ملی تے حضور دے ملاپ دی برکت نال، سگے بھائی دے دل وچ بھائی دا احترام آیا تے حضور دے ملاپ دی برکت نال، اوے باپ دے دل وچ بیٹی دی عزت آئی تے ملاپ دی برکت دے نال، اوے سگی بیٹی باپ واسطے رحمت بنی تے ملاپ دی برکت نال، او بیوی راحت دا سبب بنی تے ملاپ دی برکت نال. او بھائی جان ہم بس 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 پھر اگلی گل میلاد شریف دی برکت نال. او پاری اگلا جملہ اور چنگا لگے تے دب کے بولنا.
اوے ہر رشتے نو حیا ملا تے ملاپ دی برکت نال. ہن اگلا جملہ قرآن بیان کر دیا وَيُزَكِّيهِمْ طہارت ملی، تزکیہ ملیا، انسان دا باطن پاک ہو گیا، لوگاں دے اندر شعور آ گیا، چھوٹے بڑے دی تمیز آ گئی، اور لوگاں نو جناب دین فہمی نصیب ہو گئی، اور لوگاں نو اخلاقیات دا پتہ لگیا، اور کائنات دے عالم دے اندر علم و حکمت و دانائی و تدبر ہویا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اپنے فیضان دی برکت نال کائنات او مختصر سی زندگی 63 سالہ اور ایسا انقلاب بھرپا کر دیتا. جیڑی قوم بیٹی نو زندہ دفن کر رہی سی اج او قوم بیٹی واسطے جام دین واسطے تیار ہے. جیڑا بھائی سگی بہن بھائی نو قتل کر رہا سی حضور دے ملاپ دی برکت نال اج او بھائی اپنے بھائی واسطے جان قربان کرنے واسطے تیار ہے. اندازہ کرو جیڑا بیٹا باپ تو فروخت کر رہا سی اج او بیٹا اپنی جوانی اپنے باپ دی خوشیاں واسطے گزار رہا ہے. ایسا انقلاب برپا ہویا فیزکیہم تے کائنات کو طہارت ملی. مرید کی والے انہوں نے بولنا جڑا نانکیو دادکیو سنی ہویا. میں کہا پھر اسی بھی پاک تے مرید کی والے دی تے لاہور والے دی تے اکاڑے والے دی کیوں آندا جی نبی جو آ گئے. جٹاں والی گل سوکھی جی کرنے ہاں بھی حضور جو آ گئے. میری بیٹی میرے دوروں ویندی ہے تے میرے ہاتھ ٹھر جاندا ہے. آ بیٹی دی محبت میرے دل وچ کیوں آئی جی حضور جو آ گئے. او میں کہا دس اوے ماں دے قدماں تلے اج مولوی صاحب دی جنت کیوں آ گئی. جواب سادہ جائے جی حضور جو آ گئے. دس اوے اذاناں تے نمازاں تے نمازاں تے قرآن تے رب دے نال تعلق دا ذریعہ. او سادہ جواب 100 ترسا تے سرے تے گڑ مولوی صاحب حضور تو آ گئے. اب بھائی جان میرے نال وہی بولے دا مطلب ہے میں پاک ہو گیا تسی پاک ہو گئے. کیوں حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے. او میں جٹاں والی گل پہ کرنا بھی میں بھی طہارت مل گئی. کیوں حضور آئے تسی پاک ہو گئے حضور آئے. قاری صاحب مولوی صاحب پیر صاحب نقیب صاحب کیوں اب بھی میرا جوان ایسا بولے کہ کم از کم میری اگلی تھکاوٹ اتر جائے. سوچو کہ 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی بن کے ایڈے پاک ہو گئے. پھر مننا پے گا ساری امت پاک پاک ہے سرکار دی میلاد دی برکت نال. صدیق اکبر پہلے پاک ہے، فاروق اعظم پہلے پاک ہے، عثمان غنی پہلے پاک ہے، مولا علی پہلے پاک ہے. دب کے بولو